ملاقات کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب کرامت اللہ قاری صاحب. اٹ از سو کائنڈ اینڈ نائس آف ہم کہ کرامت اللہ قاری صاحب تشریف لاتے ہیں ہمیشہ اسٹوڈیو میں. سب سے پہلے تو ہم کرامت اللہ قاری صاحب کی لینا چاہیں گے کہ آج عدالت کے کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو بڑا یقین تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا. جب عدالت لگتی ہے اور جج صاحب نے آتے ہی شاید ان سے لوز ٹاک ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا. اور الیکشن کمیشن کے جو اٹارنی تھے جج وکیل تھے ہی ٹوک اٹ ویری پرسنل. انہوں نے کہا جی پھر میں دلائل نہیں دیتا, بات کرتے ہیں جناب کرامت اللہ قاری صاحب. نہیں, وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ وہ وفاقی حکومت کو فریق بنانا چاہتے ہیں. یعنی ان کی تمام تر جستجو کا لب لباب یہ ہے کہ کسی طرح سے اس معاملے کو التوا میں لٹکایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بہت بدنام ہو چکے ہیں, بلکہ کل تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک بیان جاری کیا اس بات کی مذمت میں کہ سوشل میڈیا پر جسٹس صاحب کی بہت کردار کشی کی جا رہی ہے, اور انہوں نے جسٹس عامر فاروق کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا بار ایسوسی ایشن نے کہ ان کے تمام فیصلے شفاف ہوتے ہیں اور انصاف پر مبنی ہوتے ہیں. اب کوئی ان عقل کے اندھوں سے یہ پوچھے کہ عمران خان کے کیس کو جس طرح سے عامر فاروق نے لٹکایا ہے, جس طرح سے اسے طول دیا ہے, اور آج بھی فیصلہ سنایا جانے والا تھا لیکن انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا. ایک تو یہ دنیا کے کسی عدالتی نظام میں میں نے یہ نہیں سنا کہ فیصلہ محفوظ رکھا جائے. یہ ہمارے یہاں فیصلے محفوظ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ فیصلے محفوظ یوں رکھے جاتے ہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں. وہ انتظار کرتی ہیں کہ وہ جو قوت, وہ جو طاقت ان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور جو ملک کی تمام تر نگراں ہے ملک کو, بلکہ اس نے اپنے چنگل میں لیا ہوا ہے, اس کا اندیا کیا ہے, اس کا فیصلہ کیا ہے, اس کے فیصلے کی روشنی میں عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے. تو جس ملک میں انصاف اور قانون کا یہ احترام ہو وہاں کیا حل ہوگا؟ تم جس واقعے کا ذکر کر رہے راولپنڈی کی, میں نے آج صبح کو جب ٹیلی ویژن کھولا اور ARY کو لگایا تو ARY پر یہ بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ کس طرح سے 2 غنڈوں نے ایک شریف عورت کو گھیر کر اس کو لوٹا. وہ شریف تھی یا جو بھی تھا, ایک عورت جو ہے وہ جاری عورت قابل احترام عورت. ہمارا مذہب, ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے, ہماری اپنی معاشرت یہ سکھاتی ہے. تو میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے عورتوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے, اور دیکھو ہم ان غنڈہ عناصر کو صرف الزام نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ عمران کے خلاف جب عمران کی نظر بندی کے خلاف جب احتجاج شروع ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے ہماری پولیس نے عورتوں کو رسوا کیا, باعزت عورتوں کو کسی دیہات قصبے میں نہیں, لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا. گھروں کی چادر اور 4 دیواری کی عصمت کو پامال کیا گیا. گھروں میں گھس کر ماؤں بیٹیوں کو بے عزت کیا گیا. تو یہ تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب کوئی دشمن کسی ملک کو فتح کر لیتا ہے تو وہ تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کو اس کی اپنی نظروں میں گرانے کے لیے اس کی عورتوں کو بے عزت کرتا ہے. صحیح. سر میں یہاں پہ 1-2 کالرز کا لازمی ذکر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو
my dear brother Khalid, thank you very much for such a detailed message. اور آپ نے لکھا ہے کہ کرامت بھائی کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. انہوں نے کہا I have sensed a few times when you disagree with Mr. Karamat Ullah Ghori, you tend to cut him off disrespectfully, especially when he's talking of عمران خان. ایک بات میں بتاتی ہوں کہ یہ جو شخصیتوں کے حالے میں سے نکل آئیں آپ، میرے اور آپ کے لیے the most important is پاکستان. ٹھیک ہے، میں بالکل نہیں کاٹتی کرامت بھائی، میرا نہیں خیال کہ میں کبھی بھی ڈسرسپیکٹ اور خالد صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی ہمارے ہاں تباہی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ریاست کا دار و مدار شخصیات پہ کیا، بجائے اس کے کہ ملک کے ادارے مضبوط ہوتے. ملک کے ادارے مضبوط ہوں تو ملک کے ادارے کسی بھی عمارت کی بنیادوں کی طرح سے ہوتے ہیں. وہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر کسی شیخ سعدی کا قول ہے کہ جس دیوار کی بنیادیں کمزور ہوں تم اس دیوار کو ثریا تک لے جاؤ وہ کمزور رہے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ریاست صرف اس وقت مضبوط ہوتی ہے، اور ہم یہاں اس مغربی معاشرے میں ایک کامیاب جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اس کینیڈا کے جمہوری ادارے کام کرتے ہیں. تو ہمارا کینیڈا کی جمہوریت کا دار و مدار شخصیات پر نہیں ہے، لیکن پاکستان میں کیوں ہے یہ شخصیت پرستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری بنیادوں میں جاگیرداری سماج، جاگیرداری کلچر کا زہر ہے. میں تو برسوں سے یہ روتا رہا ہوں کہ کیونکہ میں آپ کی اگین ہم بات کر رہے ہیں ود آل مائی ڈیو رسپیکٹ کہ جو لوگ مسلم لیگ نون کو فالو کرتے ہیں یا جو لوگ پیپلز پارٹی کو فالو کرتے ہیں وہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بیٹا، وہ پارٹی کے پروگرام کے منشور سے متاثر ہو کے نہیں کرتے، اس سے شخصیت. تو عمران خان صاحب کو جو لوگ مطلب تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر یہی وہ نیپوٹزم یہیں پہ بھی یہاں پہ بھی وہ چاہیں گے لوگ، تو ہمارے لیے ملک مور امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اینی ویز عمران خان صاحب کا جہاں پہ یہ جو انسان ڈپرائیوڈ ہوتا ہے نا وہ ہمدردیاں لے لیتا ہے. کیا وہ ادارے جو حکومت کر رہے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو اگر یہ بر وقت انصاف دے دیں گے تو شاید وہ لوگوں کے دلوں پہ اتنی حکومت نہ کر سکے جتنی کرے. انہوں نے دیکھو یہ تو عام تاثر یہ ہے کہ عمران کو جب حکومت سے ہٹایا گیا اس وقت عمران کی تحریک انصاف غالباً اپنی مقبولیت کی لویسٹ لیول پر تھی، بالکل لویسٹ لیول پر تھی. لیکن عمران کے خلاف جو زیادتی کی گئی، جس طرح سے اس کو ہٹایا گیا، جو جن لوگوں کو عمران کو ہٹا کے پاکستان کے مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا وہ لوگ اتنے بدنام تھے، وہ رسوائے زمانہ تھے، تو عوام کی تمام تر ہمدردیاں عمران کے ساتھ ہو گئیں. عمران ٹھیک ہے اپنی ذات میں وہ انتہائی ایماندار شخص ہے، انتہائی کھرا ہے، انتہائی دیانتدار ہے، میں اس کو برسوں سے جانتا ہوں. جی سر. لیکن عمران اس وقت پاکستان میں ایک علامت بن گیا ہے، علامت اس عوامی بیداری کی جس کی لہریں ہمیں محسوس ہوتی ہیں. اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں تو میں جانتا ہوں کہ دنیا کے کامیاب ترین انقلابات ایک بظاہر معمولی واقعے سے شروع ہوئے. چند دن پہلے کراچی کی ایک گوردن داس مارکیٹ ہے جو بہت بڑی مارکیٹ ہے، کپڑوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کراچی میں. وہاں پر وہاں کے دکانداروں نے جو کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیداری کی پہلی لہر ہے. انہوں نے کہ الیکٹرک کے اس عملے کے افراد کو جو ان کی دکانوں کے میٹر کاٹنے کے لیے گئے تھے انہوں نے ان کو پکڑ کے مارا، ان کو مارا پیٹا اور ان کو واپس کر دیا، اور کہ الیکٹرک کو یہ پیغام دیا کہ ہم نہ صرف تمہارے جو بجلی کے بل ہیں وہ نہیں دیں گے
بلکہ اگر تم نے کسی اور کو ہمارے میٹر کاٹنے کے لیے بھیجا تو ہم اس کے ساتھ بھی یہی حشر کریں گے، یہی سلوک کریں گے جو اس عملے کے ساتھ کیا۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عوام کے صبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ وہ کل میں ایک اخبار کے لیے رات کو مضمون لکھ رہا تھا، تو میں آپ کی بات کو یہیں پہ، کیونکہ آپ نے کیا، اب میں اسی مضمون کا ہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے۔ بہت خوبصورت آپ نے جو مجھے بتایا۔ آئسکو نے جو الیکٹرک ادارہ ہے ہمارا پنڈی کا، اسلام آباد کا، انہوں نے باقاعدہ آرمی کو کہا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ میرا خیال ہے وہ کہ الیکٹرک میں جو صورتحال ہوئی اس کے بعد، اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں، چاہے وہ آپ کے اعلیٰ ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری جن کے پاس دھاگے ان پتلیوں کے پکڑے میں ہیں، کیونکہ اب لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے۔ انٹرنیٹ آپ لوگوں نے فری دیا ہوا ہے، بندے کے ہاتھ میں فون ہے، جو بندہ غلط کام کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ جیسے یہ آج ہی پنڈی کا جو واقعہ ہے، سی ٹی وی کیمراز جو لگے ہوئے تھے ان میں کیپچر ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ اس آدمی کی موٹر سائیکل کا نمبر پلیٹ بھی کیپچر میں اسی لیے کہتا ہاں، نہیں میں نے پولیس کا بیان سنا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ڈی ایس پی کی نگرانی میں ایک باقاعدہ ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو اس واقعے کی تحقیقات کرے گی، اور ان دونوں غنڈوں کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے، اور ان میں سے ایک کا پولیس ریکارڈ باقاعدہ موجود ہے۔ تو اصل میں جو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جدید ایجادات ہیں، انہوں نے غاصب حکومتوں کے جھوٹ بولنے کی نوعیت کو ختم کر دیا ہے۔ پہلے حکومتوں کے طرح ہم جانتے ہیں، ہماری نوجوانی کے زمانے میں پہلے تو پاکستان میں ٹیلی ویژن بھی 65 میں آیا ہے، اس سے پہلے تو صرف ریڈیو تھا، ریڈیو پاکستان تھا یا اخبارات تھے، تو حکومت کے پاس ذرائع ابلاغ کو کنٹرول کرنے کا ایک وسیع نظام تھا۔ اب جدید ایجادات نے، خاص طور پہ انٹرنیٹ نے، خاص طور پہ سیل فون نے جو سوشل میڈیا کو جنم دیا ہے، اس سوشل میڈیا نے حکومتوں کے جھوٹ بولنے کی قوت اور سکت کو سلب کر لیا ہے۔ صحیح۔ تو میں کل مجھے ایک یہ آپ نے آرٹیکل لکھا، اور جس میں آپ نے لکھا کہ انقلاب کیسے آتے ہیں، میں نے اس کا عنوان یہ رکھا کہ کیا بجلی آگ لگا دے گی؟ بجلی آگ لگا دے گی۔ تو مجھے یاد آیا کہ امریکہ کا انقلاب جو آج سے 250 برس پہلے شروع ہوا تھا، وہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اس وقت تو امریکہ پر برطانیہ کی حکومت تھی، اور برطانیہ کی سامراجی حکومت مستقل لوگوں کے ٹیکس بڑھاتی جا رہی تھی۔ اس وقت تک امریکنوں کو کافی کا چسکا نہیں پڑا تھا، وہ اس وقت چائے پیا کرتے تھے ہم لوگوں کی طرح سے، تو برطانوی حکومت نے چائے پر ٹیکس بڑھا دیا اور لوگوں نے احتجاج کیا۔ بoston سے وہ احتجاج شروع ہوا، آج بھی وہ یادگار ہے جس کو بoston ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ لوگوں نے بندرگاہ میں کشتیاں جو چائے کے پیٹیوں سے لدی ہوئی کھڑی تھی ان کو ڈبو دیا۔ وہاں سے امریکن انقلاب کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں برطانیہ کو امریکہ سے بھاگنا پڑا، اور امریکہ کی جمہوریت جو موجودہ دنیا کی سب سے مضبوط، سب سے کامیاب جمہوریت ہے، اس نے جنم لیا۔ اسی طرح دوسرا بڑا انقلاب جو اس کے چند سال بعد ہی ہوا وہ فرانس کا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ فرانس پر اس وقت جو ملکہ تھیں میری اینتونیٹ، انہوں نے کیا کہا تھا جب درباریوں نے یہ کہا کہ عوام احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو ماجد صاحب ملکہ کا جواب یہ تھا کہ اگر روٹی نہیں مل رہی تو کیک کیوں نہیں کھاتے؟ صحیح۔ یہ وہ جواب تھا جس نے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب آیا۔ لیکن انقلاب اس کے بعد نہیں آیا، انقلاب آیا، انقلاب کی فرانسیسی انقلاب کی رہنمائی کرنے والی پیرس کی عورتیں تھیں، روٹی نہیں تھی اور
عورتوں کے پاس کپڑے دھونے کے لیے صابن نہیں تھا. اس صابن کے نہ ملنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پیرس کی عورتیں سڑکوں پہ نکل آئیں اور ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی نکل آئے اور پھر انہوں نے پیرس میں اس قلعے پر جس کا نام باستیل تھا اس پر حملہ کیا اور وہاں پر جو لوگ پکڑ دھکڑ کے رکھے ہوئے تھے جو محصورین تھے ان کو رہا کرایا اور وہاں سے انقلاب فرانس شروع ہوا. اب ہم نے اپنے دور میں دیکھا کہ وہ 12 برس پہلے عرب دنیا میں جو ایک انقلاب کی لہر آئی تھی وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی. وہ تیونس ایک چھوٹا سا ملک ہے, عرب ملک ہے شمالی افریقہ میں, اس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک سبزی فروش کے خوانچے کو ایک پولیس والے نے الٹ دیا تھا اور اس سبزی فروش کو ٹھوکروں سے مارا تھا. اس کے خلاف احتجاج کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئے. زین العابدین جو عامر تھا, برسوں سے عامر تھا, زین العابدین بن علی, وہ اس کا تختہ الٹا گیا اور پھر تیونس سے وہ آزادی کی لہر شروع ہوئی جو مصر پہنچی, لیبیا پہنچی, اس کے بعد نیچے بحرین تک پہنچی. وہ پھر ایجپٹ کا ریولوشن میں ماجد بھائی مجھے یقین نہیں آتا 2011 سے لے کے 12 سال ہو گئے. آپ کو یاد ہے کتنی دنیا اکٹھی ہوئی تھی ان کے اس اسکیئر میں جو ایجپٹ کا ریولوشن آیا تھا. اس میں نہ صرف حسنی مبارک کا جو 1982 میں حسنی مبارک صدر بنا تھا اور یہ 2011 میں اس کا تختہ الٹا گیا. 2012 میں پہلی بار, اور یہ بھی سوشل میڈیا کی کرامات تھیں کیونکہ ایوری بڈی واز کنیکٹڈ. قاہرہ کا وہ تحریر چوک جو سب سے بڑا چوک ہے, وہ وہاں پر حریت کی نئی تاریخ رقم کی گئی. لیکن اور اس کے بعد پھر 2012 میں پہلی بار مصر کے عوام نے اپنی پسند کا ایک صدر منتخب کیا, لیکن اس صدر کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. فوج نے, جنرل عبد الفتاح سیسی نے اپنے سامراجی آقاؤں کی سرپرستی میں مرسی کا تختہ الٹا, اس کو جیل میں ڈالا اور پھر جیل ہی میں پراسرار حالات میں مرسی کی موت ہو گئی. خدا نہ کرے کہ عمران کے ساتھ بھی وہی انجام ہو جو مرسی کا ہوا. تم سوال کر رہی تھی کہ یہ جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں, یہ جن کے پاس تمام طاقت ہے, ڈوریاں ہلانے کی طاقت ہے, یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ عوام کی سوچ کہاں جا رہی ہے, عوام کیا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے, ایک تو وہ ہینری کسنجر جو ہمارے دور کا بہت بڑا دانشور رہا ہے, اب تو 100 برس کے ہو گئے ہیں وہ ماشاء اللہ, مگر ہی از ویری ایکٹیو. رشیا سے ملاقات کے بیچ میں آج بھی ہینری کسنجر از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل رول. یس, وہ اس کا ایک قول ہے کہ دنیا میں سب سے طاقتور ایفروڈیزیاک اقتدار ہے, طاقت ہے. تو یہ جو, اور قرآن ہمارا خدا کی کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے, ان کے کان ہوتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. تو یہ جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے, تو اہل اقتدار کی آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے. اور یہ مگر اگر آپ اسی میں دیکھیں نا, دیکھیے اس وقت بھی دنیا, ہم اپنے پاکستان کی حدود سے اگر نکل کے دنیا کی حدود کی طرف آئیں, ایک لفظ بہت سننے کو ملا, ہیگمنی. وہ رشیا چاہتا ہے کہ اس ایشیا سائٹ پہ, رشیا اور چائنا چاہتے ہیں کہ اقتدار
کا توازن ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اقتدار اور حکومت چاہتا ہے، جس میں نے اس لفظ کا میرا خیال ہے ان دنوں جتنا لفظ سنا میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سنا ہوگا. تو دنیا ہے ہی اقتدار کا نام. امریکہ کا تو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ جس پر ندامت سے سر جھک جانا چاہیے کہ دوسری جنگ عظیم سے اور روس کے زوال تک جو 1989 میں ہوا ہے، 1989 دوسری جنگ عظیم کب ختم ہوئی ہے؟ 1945 میں. تو یہ 44 سال کے عرصے میں امریکہ نے دنیا کے 58 ممالک میں دخل اندازی کی ہے، اور بے شمار اس کی مثالیں ہیں. سب سے بڑی مثال تو 1973 میں جب چیلے میں سوشلسٹ صدر آئندے کا تختہ الٹا گیا تھا، اور وہ تمام تر کارروائی CIA کی تھی. اس کے بعد چیلے پر ایک طویل عرصے کے لیے فوجی آمریت مسلط کر دی گئی. جنرل پینوشے کا نام تو سنا ہوگا. وہ اس کا پھر زوال ہوا آج سے 15 برس پہلے. تو ہر بڑی طاقت یہ چاہتی ہے کہ دنیا پر اس کی دھاک بیٹھی رہے، دنیا میں اس کے نام. عمران خان صاحب کے ساتھ امریکہ جب تھا تو جو بائیڈن نے کبھی عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہی. آئی تھنک جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا تو سب سے بڑی غلطی ان کی تھی افغانستان سے افواج کا انخلا. اور میرا خیال ہے کہ پہلی رفٹ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان آئی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جو فوجی افغانستان سے نکلیں گے، ہماری بھی ریزرویشنز تھی کہ وہ پاکستان میں آ جائیں گے، مگر عمران خان نے ان کو رکنے نہیں دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا سارے کے سارے ہوٹلز بک ہو گئے تھے، ود ان 24 آورز سے 4 دن کے بیچ میں ان کو پاکستان وہیں سے ٹریول کیا تھا. ایک تو وہ بائیڈن کی غلطی نہیں تھی، بائیڈن سے پہلے ٹرمپ معاہدہ کر چکے تھے مگر اوور نائٹ نکالنا واز ہز مسٹیک. بائیڈن کی غلطی یہ تھی کہ جس طرح سے انخلا ہوا، اوور نائٹ جو انخلا ہوا، جس بھاگم دوڑ میں امریکی فوجیں وہاں سے نکلی، انہوں نے جو خلا پیدا کیا. بالکل یہی میرا بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بائیڈن صاحب ڈونلڈ ٹرمپ بے شک کر رہے تھے، مگر وہ جو اوور نائٹ فوجوں کو نکالا گیا تھا وہاں سے، اور پھر پاکستان نے ان فوجیوں کو رکنے کی جگہ نہیں دی تھی اور ان کو راستہ نہیں دیا تھا. جو فوجی چند ایک آئے تھے وہ اسلام آباد میں آئے تھے اور ان کو ود ان گیون پیریڈ میں وہاں سے امریکہ دے ڈڈ ناٹ لیٹ them موو اراؤنڈ. تو میرا خیال ہے دیٹ واز دا فرسٹ رفٹ جس کی جو عمران خان صاحب کا اسٹینڈ تھا، جو بائیڈن صاحب نیور وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو عمران خان. از دیٹ رائٹ؟ بالکل درست ہے. اصل میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی اپنی ایک تاریخ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امریکہ پاکستان تعلقات کی جو بنیاد پڑی وہ فوجی روابط سے پڑی. دیکھو 1953 میں جب جنرل آئزن ہاور امریکہ کے صدر تھے اور سرد جنگ کے عالمی سرد جنگ کے ابتدائی سال تھے وہ، اور امریکہ کو تلاش تھی دنیا بھر میں ایسے ممالک کی جو اس کے دوست بن سکیں. دوست نام کے ہوتے ہیں یہ، جو اس کے باج گزار بن سکیں، اور اس کے کہنے پر سرد جنگ میں سوویت یونین کے خلاف محاذ جو بن رہا تھا امریکہ کا، اس میں وہ ساتھ دے سکے. اس وقت جان فاسٹر ڈلس جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد آئزنہاور کو رپورٹ کی کہ میں نے پاکستانی فوج کو دیکھا ہے اور اس فوج میں بے انتہا ڈسپلن ہے، اور یہ فوج ہمارے لیے بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہے. وہاں سے امریکہ پاکستان تعلقات کی بنیاد پڑی، اور آج تک دیکھو نا. اب آج بھی ہمارا تو اب تم نے دیکھا 2 دن پہلے
کہ چیف الیکشن کمشنر نے صدر عارف علوی سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، لیکن امریکی سفیر کو خصوصی ڈونلڈ سے ملاقات ان سے ملاقات کی. تو ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے وہ کہا جاتا ہے، اور وہ اس میں صداقت بھی ہے، کہ اسلام آباد میں اقتدار کا راستہ واشنگٹن سے ہو کے جاتا ہے. بہت شکریہ. میں عمران خان کے دور میں، کیونکہ اب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے تھے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آ کے، یا جو انٹرم گورنمنٹ تھی انہوں نے، جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ان تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کی. تو آئی اونلی ریکال کہ ایک معاملہ ہوا تھا جب افغانستان سے انخلا ہوا تھا، دوسری کفن میں آخری کیل ٹھونکنے کی بات یہ تھی. آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ سعودی عربیہ کا اور امریکہ کا معاہدہ تھا، اور وہاں پہ ڈالر ورسز 3.75 کے اوپر بک ہے. اس پورے عرصے کے بیچ میں انڈیا رشیا کے ساتھ جتنی ٹریڈ کرتا رہا ہے وہ روبل میں اور روپے میں کرتا رہا ہے. عمران خان صاحب کا جب جانے کا ہوا تھا، اب تو اوپنلی یہ آ گیا نا کہ امریکہ نیور وانٹڈ عمران خان ٹو گو ٹو رشیا، تو خیال کیا جاتا ہے کہ رشیا اور پاکستان کے درمیان جو تجارت تھی وہ روپے میں شروع ہو جانی تھی. تو کیا پاکستان تو ویسے ہی اتنا ویک کنٹری ہے، تو اگر ایک پاکستان روپے میں تجارت کر بھی لیتا تو امریکہ کو کیا پرابلم تھی اس میں؟ انڈیا از سچ اے اسٹرانگ کنٹری. امریکہ کو پرابلم، ہندوستان پر تو امریکہ کا کوئی اثر وہ زور نہیں چلتا نا، لیکن پاکستان پہ زور چلتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی حکومتیں عمران خان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے تک ہر وہ کام نہیں کرتی تھیں جس میں امریکہ کی رضا شامل نہ ہو. اس کی جو بدترین یا بہترین مثال کہہ لو وہ یہ ہے کہ آج سے 15 برس پہلے ایران کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے. وہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ایران سے گیس کی پائپ لائن پاکستان، میرا خیال ہے زرداری صاحب نے کیا تھا، یہ زرداری نے کیا تھا، اور ایران نے اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں پاکستان کی سرحد تک تمام کام مکمل کر لیا ہے. لیکن پاکستان کو ہمت نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی، اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا. اور وہ معاہدہ اب وہ پورا، اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، اور چونکہ پاکستان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا پاکستان کو $12 ارب کا جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی پہ کہاوت وہ جاتی ہے، کھایا پیا کچھ نہیں برتن توڑے 12 نے. ریکوڈک کا معاہدہ کینیڈا اور اس کمپنی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو بھی توڑ دیا. بھائی جہاں فیصلے اپنے اختیار میں نہ ہو، دیکھو نا، میں نے مثال دی کہ عدالتوں کا یہ حال ہے کہ عدالتیں فیصلہ سنانے سے پہلے جی ایچ کیو کے فیصلے کی منتظر رہتی ہیں کہ وہاں سے فیصلہ کیا آتا ہے. تو جن حکومتوں کا اب وہ عمران کا تختہ الٹنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ یوکرین سب سے بڑا مسئلہ تھا نا. عمران کے خلاف امریکہ کو سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ نہ روس کی مذمت کر رہا ہے، نہ یوکرین کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے، اور یہ خبر پاکستانی میڈیا چونکہ غلام ہو چکا ہے، چونکہ باج گزار ہو چکا ہے جرنیلوں کا، لہذا اس نے یہ خبر آج تک نہیں دی کہ یوکرین کو اب پاکستان سے بے تحاشا اسلحہ بھیجا جا رہا ہے، اور ہم نے اپنی سرزمین پر امریکہ کو ہوائی اڈے بھی دے دیے ہیں استعمال کرنے کے لیے. ناٹ ایٹ دا مومنٹ. وہ یہ خبر آپ کو اوتھینٹک خبر ہے؟ یہ مجھے تو جہاں تک یہ معلوم ہوا ہے کہ اڈے دے دیے گئے ہیں. نہیں مگر اوتھینٹک سورس سے پتہ چلا ہے، کیونکہ دیکھیے جی واٹس ایپ تو ریومرز ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان واٹس ایپ. میں تو اپنے ذرائع کی بات کرتا ہوں. اچھا یہ اوتھینٹک ہے کہ اڈے دے دیے ہیں؟ اڈے دینے کی بات ہو رہی ہے کہ، اور یہ جو عبوری نگراں حکومت لائی گئی ہے، اس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں
وہ سر یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں چائنا کے ساتھ؟ اب یہ تو بلکہ امریکہ ڈزنٹ وانٹ اس ٹو ڈیل وتھ چائنا، اور چائنا کے ساتھ ہماری ٹریڈ بڑی ہے، تو ہاؤ کین دے افورڈ؟ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. میرا خیال ہے یہ سینا گزٹ کی خبر آئی ہے. ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان سے یوکرین کے لیے اسلحہ تو جا رہا ہے. بالکل اسلحہ جا رہا ہے، بالکل اسلحہ جا رہا ہوگا، آپ نے صحیح کہا. اور روس کے ساتھ جو تعاون ہو سکتا تھا نا، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ باہر سے تیل منگوانے کا ہے. پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ بجلی کا ہے، اور بجلی کا معاملہ تو بہت عجیب و غریب ہے. میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت 41,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ ملک میں کھپت صرف 28,000 میگا واٹ کی ہے. وہ 13,000 میگا واٹ اضافی بجلی، اس کا بوجھ بھی صارفین پر پڑ رہا. ہوا کیا ہے، یہ پوری تاریخ ہے. بے نظیر بھٹو کی دوسری بار جب وہ وزیر اعظم بنی تھیں تو اس وقت ان کے شوہر نامدار بھی کابینہ میں شامل تھے، اور وہاں سے ابتدا ہوئی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی، آئی پی پیز کی، جن کے ساتھ معاہدے کیے گئے کہ وہ بجلی پیدا کریں گے، اور وہ پاکستان کی حکومت نے سوورن گارنٹیز دیں کہ اس بجلی کو خریدا جائے گا. تو اب یہ عالم ہے کہ ہمارے گردشی قرضے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ان انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو ان کی پیدا کردہ بجلی کی قیمت ادا کرنے پر مجبور ہیں، اور اس کا تمام تر بوجھ اب صارفین پر پڑ رہا ہے. اب یہ جو بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہے بھائی صاحب؟ ستم یہ ہے کہ پاکستان میں جس غریب کی ماہانہ آمدنی 25,000 ہے، اس کے گھر پر بجلی کا بل جو آتا ہے وہ 40-45 ہزار روپے کا آتا ہے. اب وہ کہاں سے اس بجلی کا بل دے؟ اور اگر بجلی کا بل دے بھی دے تو اپنے بچوں کو چلیے یہ بھی بات صحیح ہے. میں اب اگلا سوال آپ سے کرتی ہوں. JUI واز پارٹ آف PDM. JUI انہوں نے آج باقاعدہ نکل آئے سڑکوں کے اوپر کہ جی بجلی کے بل کے اگینسٹ اسٹرائک کر رہے ہیں. تو کل تک تو وہ حصہ تھے، 9 اگست کو تو وہ الگ ہوئے ہیں. تو وہ کس منہ کے ساتھ آ کے وہ اب اسٹرائک کر رہے ہیں؟ تو ہماری ان سیاسی جماعتوں میں غیرت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. یہ مسلسل عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، اور اگر عوام اب تک ان کی آنکھیں عوام نہیں بے کھلی، وقوف نہیں، پھر عوام بے وقوف ہیں تو بے وقوف بنتے ہیں. عوام اگر بے وقوف بننے پر تیار ہیں تو سیاسی جماعتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. بہت شکریہ کرامت اللہ غوری صاحب ہیں. 2-3 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے سر، آج ہی صبح میرے تک خبر پہنچی، زرداری صاحب PDM بنانے کے بعد اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، he was perfectly fine, he was taking all the decisions, he is in very critical condition. آج 2 ڈاکٹرز جو ہیں وہ دبئی سے پہنچے ہیں، 2 ڈاکٹرز انگلینڈ سے روانہ ہوئے ہیں پاکستان، and he is in a very critical condition. Do you know that? مجھے معلوم ہوا تھا، لیکن ایک تو میں اس بات پہ حیرت کرتا ہوں کہ پاکستانی جو ڈاکٹرز جو ہم امریکہ اور کینیڈا میں ہیں، ان کی مہارت پر ہم یہاں والے بھی اعتماد کرتے ہیں. پاکستان کے سیاستدان پاکستانی ڈاکٹروں پر کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ کیوں اپنے علاج کے لیے یا تو انگلستان جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، یا پھر اگر سفر نہ کر سکیں تو ڈاکٹر وہاں سے بلوائے جاتے ہیں؟ اب یہ بس پیسے کی کھیل ہے، مجھے لگتا ہے دس از جسٹ منی ٹاکس. نہیں، خوف بھی ہے، اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے کہ زہر نہ دے دیں، کہیں ڈاکٹر کوئی غلط قسم کا انجیکشن نہ دے دے. خوف بھی ہے نا یہ، کیونکہ ہمیشہ بے ایمانوں کے دلوں میں تو خوف ہوتا ہے. بہت بڑی بات بتائی. آنیسٹ ٹو گاڈ میرے دماغ میں یہ چیز نہیں تھا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز آر ویری کمپیٹنٹ ڈاکٹرز، اور پاکستان کے ڈاکٹرز انجینئرز پرفارمنگ گریٹلی ان ابراڈ. مگر ظاہر ہے پاکستان، ہمارے پولیٹیشینز پاکستانی ڈاکٹرز سے
ون آف دا فائنسٹ ڈاکٹرز ان دا ورلڈ, پیپل فرام پاکستان, جن کی مہارت کا دنیا لوہا مانتی. لوہا ماند, اس میں کوئی شک نہیں سر. بالکل بالکل. ان کا ڈائگنوسس اتنا کمال کا ہے. مگر آج آپ نے بڑی پتے کی بات بتائی. ہمیشہ سوچتی تھی, میں کہا کرتی تھی منی ٹاکس, مگر آپ نے بتایا کہ نہیں, ان کو ڈر ہوتا ہے کہ زہر کا ٹیکا نہ لگا. بہت شکریہ. دلوں پہ خوف ہے. سر آج کے قطعے کے ساتھ آپ کنکلوڈ کیجئے گا. اور عوام کا بھی, میں نے وہ میرا ایک بہت پرانا شعر ہے کہ خوف جب دل سے نکل جاتا ہے جل جانے کا, خوف جب دل سے نکل جاتا ہے جل جانے کا, وہی لمحہ امر ہوتا ہے پروانے کا. کیا بات ہے. خوف جب دل سے نکل جاتا ہے جل جانے کا, وہی لمحہ امر ہوتا ہے پروانے کا. تو جب عوام کے دلوں سے خوف نکل جائے نا, اور ہر فسطائی حکومت, یہ پاکستان میں جو مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے عوام پر مظالم توڑے جا رہے ہیں, یہ اس کا ہدف کیا ہے؟ عوام کو خوف میں مبتلا کرنا. اس لیے کہ فسطائی حکومتیں ہمیشہ عوام کے دلوں میں خوف بٹھا کر ان پر حکومت کرتی ہیں, ان پر اپنے منمانی فیصلے تھوپتی ہیں. صحیح. جناب کرامت اللہ غواری صاحب میرے ساتھ رہے, اور آپ ہر منڈے کو یہاں تشریف لاتے ہیں. آئی ہیو آل مائی ریسپیکٹ فار کرامت اللہ غواری صاحب. دس از ناٹ مقابلہ. ان کا علم یہاں پر, میں تو صرف سیکھنے والوں میں سے ہوں. چیزوں کو پوچھنا, تھوڑا ہم کوئی چیز بھی غلط بیانی پہ یا ازمپشن پہ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتے. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو شیئر اینی تھنگ آن واٹس ایپ گراؤنڈ وچ از سینسیشنل, اور جو کہ ہماری رفٹس کو بڑھا دے. وی ڈو ہیو آر سینس آف رسپانسبلٹی کہ یس, اگر غلطی ہے تو غلطی کے بیچ میں ہم نے دو غلطیاں نہیں کرنی. ہم نے اپنی پرانی غلطی کو لے کے چلتے ہوئے چیزوں کو بہتر کی طرف لے کر کے بڑھنا ہے. ہمارے ہاں ایک تو وہ جو ایک زمانے میں, آج وہ کل ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر جعفر حسین, جو کراچی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈیز سینٹر کے ڈائریکٹر تھے, اب کسی نجی یونیورسٹی میں ڈین ہیں پاکستان اسٹڈیز کے. انہوں نے ایک بہت اچھا کالم لکھا ہے کہ پاکستان میں انٹیلیجنشیا کیسے ختم ہوئی ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے نوجوانی کے دور میں, آپ کو ماجد صاحب, آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں, لیکن کافی ہاؤسز میں جو انٹلیکچول مباحث ہوا کرتے تھے, جس طرح سے دانشور مسائل پر گفتگو کرتے تھے, اور ان سے نجات پانے کے لیے جو طریقے, ایک لیبارٹری تھی سر, ایک نرسری تھی. وہ تو ڈاکٹر جعفر نے یہی کہا ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ وہ تہذیب ختم ہو گئی ہے. میں ہی دیکھتا ہوں کراچی میں, اب جب میں جاتا ہوں تو پہلے کراچی میں ایک کلچر تھا ہمارا سنیما جانے کا. کراچی میں کوئی 100 کے قریب تو سنیما ہاؤسز تھے, اور لوگ جایا کرتے تھے فلم دیکھنے کے لیے اپنے کنبوں کے ساتھ. ایک کلچر تھا باقاعدہ. اب ہر وہ جگہ جہاں پہ پہلے سنیما ہال ہوا کرتے تھے, اب وہاں شاپنگ مال بن گئے ہیں. تو ہمارے ہاں مادیت کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے, مادیت پرستی اتنی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب کوئی انٹلیکچول ڈسکورس جسے کہا جاتا ہے نا, وہ علمی اور ادبی مباحث ختم ہی ہو گئے. بہت بڑی بات آپ نے کہی, اس باتوں کو غور کرنے کی بات ہے. اور ایک چیز آج کے پروگرام میں سے اخذ کرنے کی ہے کہ جب ریولوشن آتا ہے تو یہ نہیں کیونکہ بہت بڑی بات ہو تو ریولوشن آئے گا, ایک چھوٹی سی بات, ایک چنگاری کلک کرنے کی بات ہے, اور وہیں پہ تمام کے تمام عوام ایک جگہ پہ ایک پیج پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. سر آج کا تو آج ابھی میں آ رہا تھا تو یہ قطع ہو گیا تھا کہ دیواریں اٹھانا ہو طریقہ جن کا, دیواریں اٹھانا ہو طریقہ جن کا, ہو جور و جفا کرنا وتیرہ جن کا, ہو جور و جفا کرنا وتیرہ جن کا, انسان کی آزادی کے قائل وہ نہیں, انسان کی آزادی کے قائل وہ نہیں, بندوں کی غلامی ہو عقیدہ جن کا. عوام کو غلام رکھنا چاہتے ہیں نا,
عوام کو غلام رکھ کے عوام کو غلام رکھنا. اور شاہ محمود قریشی صاحب، جب میں یہ بات کرتی ہوں لیڈر سے غلطیاں ہوئیں، اور وی ڈونٹ فارگیو، بڑے لوگ اگر غلطی کریں گے تو وہ ایک چھوٹا مزدور غلطی کر لینا، یہ چھوٹا انسان نچلی جاب والا تو وہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے، مگر جتنی بڑے لیول کے اوپر غلطی ہوگی وہ بعض اوقات قابل معافی نہیں ہوا کرتے. شاہ محمود قریشی صاحب، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کے باپ دادا نے کیا کیا تھا، انہوں نے انگریزوں کو مخبریاں کی تھی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے. اور آج آپ نے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گدی نشین ہے وہ. اب آپ امیجن کیجئے گا، دو سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے، شاہ محمود کے بڑے بھائی نے وہ جس لڑکے کی انسلٹ کر رہے ہیں شاید وہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہے، اور وہ بچہ بڑا فرما بردار چپ کر کے کھڑا، اس نے آنکھ نہیں اٹھائی، مگر انہوں نے کہا تم اس کو سیاسی رنگ دیتے ہو، ہمارے باپ ہے، ہمارے آنے سے پہلے تم نے اس کو دھویا کیسے، غسل کیسے دے دیا. تو یہ تو سر بہت بڑی، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو، شاید شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کو. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر گدی کی لڑائیاں فیملی کے بیچ میں ہو گئی تو وہ جو عوام ان کے فالوورز ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نہیں وہ ان کا ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان کے مقلدین ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں. سر آپ تو بچوں والی بات کریں، اتنے بڑے آپ ہیں، کیسے یہ تو قوم ایسی ہے جو کوئی بتا کہتے ہیں نا کہ میں تمہارا غم اور تمہارا دشمن کو مروا سکتا ہوں. یہی تو رونا ہے کہ سر قوم تو مطلب اندھوں کی طرح پیری فقیری کرتی ہے. آپ پاکستان کو چھوڑیے، آپ کینیڈا میں، آپ پتہ ہے کینیڈا میں کتنی پیری فقیری ہو رہی ہے؟ پیری فقیری ہو رہی ہے، لیکن انہی لوگوں میں ہو رہی ہے نا جو عقل کے اندھے ہیں. تو سر پاکستان میں سارے ہی عقل کے اندھے ہیں، جو اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے. اب دیکھو جن لوگوں کا کردار اس طرح سے کھل کے سامنے آ جائے، یعنی آسان الفاظ میں وہ ننگے ہو جائیں لوگوں کے سامنے، اور ان کے بعد بھی لوگ ان کے پیچھے چلتے رہیں، تو یہی تو آپ امیجن کیجئے گا. میں آپ ساروں کو فوڈ فار تھاٹ دینے جا رہی ہوں کہ جائیداد اور مرتبے کے لیے اگر دو سگے بھائیوں میں اتنی رفٹ ہے تو میں اور آپ تو ان کے لیے گائے بھینس بھی نہیں ہے. ابھی چارہ ہوتے ہیں عوام. دیکھو لیکن عوام پر میں پھر کہتا ہوں کہ عوام کو بیدار ہونا چاہیے. سر آپ کنکلوڈ کرنے. اب تو میرا ایک قطعہ سن لو، یہ بھی اسی موضوع پر ہے کہ فسطائیت کا کیسا عجوبہ ہے میرا دیش. دیکھو فسطائیت صرف حکمرانوں کی نہیں ہوتی، فسطائیت ان گدی نشینوں کی بھی ہے. یہ فسطائیت کی تو بات ہے نا کہ ایک تایا اپنے بھتیجے کو سرزنش کر رہا ہے صرف اس بات پر کہ تم نے غسل کیوں دے دیا. جی سر، تو ذہنوں کی فسطائیت ہے نا. فسطائیت کا کیسا عجوبہ ہے میرا دیش، رہزن جہاں پہ دھارتے ہیں راہبر کے بھیس، رہزن جہاں پہ دھارتے ہیں راہبر کے بھیس، واہ حسرتا واہ حسرتا جو لٹتے ہیں خاموش ہیں وہی. یہ رونا ہے. واہ حسرتا جو لٹتے ہیں خاموش ہیں وہی، غیرت کہاں گوائی جو لگتی نہیں ہے ٹھیس. غیرت کا معاملہ ہے نا، غیرت کا معاملہ ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ نے بات کی. یہ کل کی ایک نیوز تھی، شاید آپ لوگوں کے نوٹس میں بھی گزری ہوئی ہو. دنیا پتہ نہیں کس سمت میں چلتی چلی جا رہی ہے. یہ صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا اسپین کا ریجنل ساکر چیف جو ہے نا، وہ لوئس ربیلیاس، اس کو ریزائن کرنے کا کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے چوم لیا، اس کے لپس کے اوپر چوم لیا. یعنی وہ جو اسپین کی خواتین کی فٹ بال ٹیم نے میچ جیتا ہے، میں تو وہ دیکھ رہا تھا، لائیو دیکھ رہا تھا، تو جوش جذبات میں کوچ نے ایک لڑکی کے ہونٹوں پر بوسہ لے لیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں وہ اسکینڈل بن گیا ہے. چلیے صاحب یہیں دیجیے گا اجازت. اسٹے ٹیونڈ پلیز. وہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارا اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ چلے گا.